اور اس امینڈمنٹ کو جس خفیہ طریقے سے ہٹایا گیا، یہ اس وقت ساری قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے اور یہ ایشو ختم نہیں ہونے والا۔ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس طرح خواجہ آصف نے کہا تھا میاں صاحب فکر نہ کرو لوگ پیناما بھول جائیں گے، یہ بھولنے نہیں لگے لوگ۔ یہ سارے جتنے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے سب کی ان کے حلقوں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ جی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کیوں چینج کیا گیا، جو کہ پاکستان کی ڈیموکریٹک سٹرکچر پارلیمنٹ وہ لے کے آئی تھی، یعنی یہ ایسے کسی نے امپورٹ کر کے یہ چیز نہیں ختم نبوت کا امینڈمنٹ لے کے آئی تھی۔ دوسری چیز ہم نے فیصلہ کیا ممبرشپ کیمپین بھرپور طریقے سے لانچ کریں سارے پاکستان میں، اور یہ اصل میں ہماری الیکشن کی بھی تیاری ہے، ممبرز بنائیں اپنی اور پارٹی تیاری کریں الیکشن کے لیے۔ تیسرا، پختونخوا اور فاٹا کا مرجر، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک گیم کھیل رہا ہے مولانا فضل الرحمان۔ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے کہ گورنمنٹ اور مولانا فضل الرحمان ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر کے پی اور فاٹا کا مرجر ہوتا ہے تو تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا۔ اصل میں یہ بڑی خطرناک اس لیے ہے کہ وہاں بالکل ایک خلا بنی ہوئی ہے، ایک ویکیوم ہے قبائلی علاقے میں، پرانا نظام ختم ہو گیا ہے، اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ افغانستان سے اگر یہ اسی طرح خلا رہی، ویکیوم رہی، تو پھر سے دہشت گردی شروع ہو جائے گی، جو کہ بڑی مشکل سے پاکستانی فوج کے آپریشن نے، وزیرستان کے لوگوں نے قربانیاں دی، نارتھ وزیرستان خالی ہوا، ابھی بھی وہاں تباہی ہے۔ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اگر یہ اسی طرح رہی خلا تو یہ آنے والے دنوں میں ہمیں ڈر ہے، ہمیں ساری رپورٹس یہ ہیں کہ پھر سے دہشت گردی شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ پختونخوا کے ساتھ ضم کیا جائے۔ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کافی نہیں ہے، وہاں کچھ سٹرکچر نہیں ہے، وہاں پرانا سسٹم ختم ہو گیا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں قبائلی علاقے کے لوگوں سے اور پاکستان سے، کیونکہ اگر وہاں دہشت گردی پھر سے شروع ہو گئی تو سارے ملک میں نقصان ہوگا۔ تیسری چیز کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر جس سطح کی کرپشن اور سندھ میں ہم اب کمیٹیز بنا رہے ہیں ایکسپرٹس کی، ہم اب خود ڈیٹا اکٹھا کریں گے۔ ان کے کنسٹرکشن کانٹریکٹس میں اتنی بڑی کک بیکس ہیں پنجاب میں، انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے ہیں بڑے بڑے، اس کے اندر کک بیکس ہیں۔ ایک پکڑا گیا ہے جو میٹرو کے اندر، ملتان میٹرو میں، وہ تو سامنے آ گیا، وہ تو اب نیب کے سامنے آ گیا، لیکن باقی میٹروز میں اور اورنج ٹرین میں خاص طور پہ ہم اب ڈیمانڈ کریں گے کہ اورنج ٹرین جو 200 ارب روپیہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے بن رہی ہے، وہ خفیہ کانٹریکٹ کیسے ہو سکتا ہے، کانفیڈینشیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایل این جی کا کانٹریکٹ ہے، وہ بھی کانفیڈینشیل ہے۔ یہ میگا کرپشن ہے، میگا پروجیکٹس بناتے ہیں، اس میں سے بڑا پیسہ نکالتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی دونوں کمیٹیز ایک سندھ میں بنائی ہے پنجاب کے لیے، جو پورے یہ جو کنسٹرکشن کے کانٹریکٹس ہیں، یہ ان ساروں کے اوپر اب ہم نے تفتیش کرنی ہے، اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ جائیں پختونخوا میں بنائیں، ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں اگر کوئی کرپشن آپ کو نظر آتی ہے۔ ہم نے جو پاکستان کے کسان ہیں، جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو گنا، اس وقت تو گنوں کا جو سیزن ہے، جس طرح کہ ان کو ریٹ نہیں مل رہی کسانوں کی، جس طرح ان کو خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو آمدنی نہیں مل رہی، غربت پیدا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے دیہاتوں کے اندر، ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے کسانوں کو پوری طرح ان کے ریٹس دیے جائیں۔ جو 180 روپیہ ہے گنے کا، 180 روپیہ دیا جائے۔ طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں، شوگر مل اونرز ہیں، پولیٹیکل انفلوئنس ہے، اور مار کھا جاتا ہے بیچارہ غریب گنے والا جو سارا سال محنت کرتا ہے۔ اور ہندوستان کی جو لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہے، ہمارے ڈیلیگیٹس نے بتایا کہ نارووال کے علاقے میں، بارڈر کے علاقے میں بڑی بری حالات ہے لوگوں کی، گاؤں خالی ہو گئے ہیں، کتنی کیجولٹیز ہیں، سیالکوٹ میں کیجولٹیز ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے سخت مذمت کی ہے، اور ہمارے کئی ڈیلیگیٹس کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب نواز شریف مشکل میں آتا ہے تو بارڈر پہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو کنڈیم کیا ہماری سینٹرل ایگزیکٹو نے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے
جو پہلے اسرائیل کا کیپٹل جو جیروسلم کو اس نے کروایا، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، ساری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے انتشار بڑھے گا، اس سے کم نہیں ہوگا، لہٰذا یہ واپس لے امریکہ، یہ ہمارا سخت رائے ہے اس کے اوپر۔ جی سوری، میں ایک چیز بھول گیا، ایک اور بھی، کہ پولیس ریفارمز جو ہیں یہ باقی صوبوں کی ضرورت ہے۔ جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں نجیب اللہ مسعود کو مارا کراچی میں، اور جس طرح وہ جو قصور کے سارے کیسز ہوئے ہیں، اس میں نظر آ رہا ہے کہ پولیس کو انہوں نے پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، پولیس کو کرپٹ کیا ہوا ہے۔ پولیس والوں کو جب آپ پیسے دے کے یا نان میرٹ کے اوپر آپ جب اوپر لے کے آتے ہیں تو پولیس ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اور ان کے سامنے مثال ہے کہ آج میں ساروں کو کہتا ہوں کہ مخالفین جا کے پختونخوا کی پرفارمنس دیکھیں پولیس کی، صرف اس لیے کہ ہم نے پولیس ایکٹ پاس کیا ہے، اس ایکٹ کے مطابق صرف آئی جی فیصلے، پروموشن، ٹرانسفر، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے، وہاں ایک پروفیشنل پولیس فورس بنی ہے۔ اور میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب مردان میں کیس ہوا اسما کا، تو شہباز شریف نے کہا جی میں وہاں جاؤں گا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ جائیں، اور میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پولیس کو وہاں برا بھلا کہیں گے، لوگ آپ کو انڈے ماریں گے، اس لیے کہ لوگوں کو کانفیڈنس ہے پولیس کے اوپر۔ ساری سرویز بتا رہی ہیں کہ پختونخوا کے لوگ اب کانفیڈنس رکھتے ہیں پولیس پہ، اور وہ پروفیشنل پولیس فورس ہے۔ سول ریفارمز اور جو پہلی دفعہ پختونخوا نے سول پروسیجر ریفارمز کیے ہیں، 1908 کے بعد کسی بھی گورنمنٹ نے سول پروسیجر ریفارمز نہیں کی، یعنی کیسز جلدی ہوں، جلدی فیصلے ہوں، بیچارے لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کچہریوں کا دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک پہلی دفعہ تاکہ لوگوں کو انصاف جلدی ملے ریفارمز کی ہیں، اور ہم نے گورنمنٹ کو کرمنل پروسیجر ریفارمز کے لیے تجویزیں دی ہیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم پاکستان کا کولیپس کر گیا، اور یہ نیشنل ایکشن پلان میں کہا گیا تھا کہ اس لیے یہ لے کے آ رہے ہیں ملٹری کورٹس، کیونکہ جو ہمارا کرمنل پروسیجر سسٹم ہے وہ نہیں کام کر رہا، تو انہوں نے ریفارمز کرنی تھی، ابھی تک کوئی ریفارم نہیں کی۔ پختونخوا نے گورنمنٹ نے تجویزیں دی ہیں کہ کرمنل پروسیجر ریفارمز کیسے ہو سکتی ہیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں، مجرموں کو پکڑا جائے۔ جی مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے، مختلف جماعتوں سے رابطے بھی کیے ہیں، ایک طرف زرداری صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے، آپ کا ہاؤس ان آرڈر کیا ہے؟ اور اگر ہاؤس ان آرڈر ہے تو دوسری جانب وسیقوں کا آپشن بھی زیر غور ہے، تو ان دونوں چیزوں پہ ذرا کلیئر کر دیں قوم کو کہ آپ کی کیا کہتے ہیں۔ مجھے یہ ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ سارے جو بڑے بڑے مجرم ہیں نا قوم کے، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جناب کئی جمہوریت بچانے کے نام پہ عمران خان نے لعنت کہہ دیا، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کوئی ٹائم نہیں ہے اسمبلیوں کو ریزولوشن پاس کرنے میں۔ جو 1 منٹ یہ جو اسمبلی ہے، 70,000 روپیہ 1 منٹ کا اس کا خرچ ہوتا ہے، اور ان کو کوئی چیز نہیں ملی، اور وہ ادھر بھی تعریفیں میری کریں، ادھر بھی، اور یہ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ کرمنلز، یہ کرپٹ مافیا اکٹھا ہوگا، اگر ابھی نہیں تو آگے جا کے ہوگا، اگر یہ مخالفت بھی کریں تو اندر سے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اگر یہ لے کے آئے عدم اعتماد ہماری پختونخوا کی حکومت میں، کیونکہ ہمارے بڑے اچھے پلانز ہیں اس کے بعد۔ استعفوں ساری پارٹی نے، پختونخوا نے بھی، ساری پارٹی نے مجھے اپنے استعفے دے دیے ہیں، میرے پاس ہیں، جب بھی وہ میں چاہوں گا وہ مجھے دے دیں گے۔ یہ میں فیصلہ کروں گا اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے ڈسکس کر۔ میں نے دیکھیں شیخ رشید میرے سے بہت زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، ہم دونوں مشاورت کریں گے اور انشاءاللہ یہ استعفوں کو ٹھیک ٹائم پہ جائیں گے۔ جی کس کو؟
رائے ہنسل کو نیکسٹ پنجاب میں. آج سینب کا جو ہے آج کو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو قاتل تھا اس کا سراغ لگا دیا گیا. آسمان کا ابھی تک کوئی ایسا پتہ نہیں. اور کل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے شب قدر میں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ جیو کا رپورٹر ہو اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بات ایسی کرنی ہے. میں اس سے آپ کو میں پہلے بہتر بات بتا دیتا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ خوشخبری آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ بڑی زبردست ہم نیب کے لیے شکیل الرحمان کے اوپر پورا ہم نے تیار کی ہوئی ہے پٹیشن. اس کو ہم نیب میں لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک میڈیا ہاؤس کا جو اونر ہے وہ باہر سے فنڈنگ لے کے پاکستان کی میڈیا ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے. یہ کرائم ہے, یہ جرم ہے. یعنی میں اگر باہر بیٹھا ہوں, میں کسی سے بھی باہر سے پیسے لے کے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر سکتا ہوں. جو ISI چیف کو انہوں نے ذلیل کیا سارا دن, پتہ چلنا چاہیے کہ یہ میر شکیل الرحمان کی فنڈنگ کدھر سے رہی ہے. ہم نے اب نیب میں جا رہے ہیں, ہمارے پاس بڑی اچھی اچھی چیزیں مل گئی ہیں, تو انشاءاللہ یہ جیو پھر صحیح سوال پوچھے گی میرے سے, یہ غلط سوال نہیں میرے سے پوچھے گی. کس کا مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے اس کا. میں نے اس کے جی نواز شریف کے بچوں کا اور نواز شریف کا 4 مہینے ہو گئے, 2 مہینے رہ گئے 28 فروری میں, کیا انجام دیکھ رہے ہیں اس کا؟ دیکھیں, میں نواز شریف کو تو میں نے کبھی بھی جو وہ آج کل باتیں کر رہے ہیں میں نے کبھی ایسی باتیں سنتے نہیں دیکھا, کیونکہ معصوم اور مظلوم بن جاتے تھے. آج ان کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا. لیکن جو خوفناک چیز ہے وہ یہ کہ وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کو جس طرح اٹیک کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ کیس واپس کرو. یعنی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے جسٹس قیومز کی کہ جو ٹیلی فون کر کے کہو جناب یہ فیصلہ کر دو. یہ پہلی دفعہ ایک پاکستان کی عدالت نے شریف خاندان کو طلب کیا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہمیشہ کسی نہ کسی طرح بچ جاتے تھے. اتنے بڑے کیسز ہیں, ان کو کوئی پکڑتا نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی عدالت نے ان کو پہلا فیصلہ کیا اور اب ان کو سزا ملنے جا رہی ہے. تو نواز شریف جو اب یہ کر رہا ہے صرف ایک مقصد ہے, کسی نہ کسی طرح وہ جو کنوکشن ہونے جا رہی ہے اگلے مہینے کی آخر میں, اس کنوکشن سے بچ جائے. کیونکہ اگر منی لانڈرنگ کے اندر کنوکشن ہو گئی تو ان کے جو اربوں ڈالر, روپے نہیں اربوں ڈالر کی باہر پراپرٹیز پڑی ہیں, ساری فریز ہو جائیں گی. یہ سارا شور مچایا جا رہا ہے, یہ جلسے کیے جا رہے ہیں صرف ایک مقصد سے. اور دوسری طرف شہباز شریف کو دیکھ لو کہ ایک دہلا بھی پکڑا گیا تو میں چھوڑ دوں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے 100 ارب کا شہباز شریف کا دہلا ہے, کتنے اربوں کا ہے یہ. کیونکہ جو ان کے کرپشن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, جس طرح کی کرپشن کی ہے شہباز شریف نے, اب تو ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے یہ میٹروز کے اوپر, اورنج ٹرین, ان کے 1000 ارب کے ان کو سڑکوں کے کنسٹرکشن کے کانٹریکٹس ہیں, 1000 ارب. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں سے کم از کم انہوں نے 30-40% ان کی جیب میں گیا ہے, اور انشاءاللہ یہ ہم سامنے لے کے آئیں گے. اور شہباز شریف کا نیب کو اٹیک کرنا, یعنی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں. میں نے 1 سال سپریم کورٹ میں جواب دیے. ایک میرا 60 لاکھ روپے کا میرا ایک فلیٹ لیا تھا میں نے 33 سال پہلے, اس کے میں نے 64 ڈاکیومنٹس دیے, 1 سال جواب دیا جو سپریم کورٹ نے مانگا. میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں دھمکیاں دے رہا ہے نیب کو؟ اگر یہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا تو یہ کیوں دھمکیاں دے رہا ہے؟ آرام سے جا کے جواب دے. تھینک یو جی. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے.